دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے. یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی ریلی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام درازی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا. تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. عادل تلوانی صاحب دنیا نیوز سے. ایک منٹ ذوالقرنین، ایک منٹ. عادل تلوانی صاحب دنیا نیوز سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران خان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے قابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی، وہ بھی مسترد ہوگی ہے. کیا آپ نے دوبارہ پولیس کو انسٹرکشن دیے یا کوئی نئی ٹیم اور بھیج رہے ہیں لاہور عمران خان کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں، جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا. پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی یہاں تو ہے ہی نہیں، وہ آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں، وہ گھر میں زبان پاک میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہیں سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی جھاڑ دی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوئی جانا کوئی جو ہے وہ مناسب اسٹریٹجی نہیں تھی. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے، میں مدینہ کی ریاست ہوں، میں قانون کے تابع ہوں، تو آئیں چلیں، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں، تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے. یا وہ کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جس تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے، میرا وارنٹ جاری کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں، میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزیبل بھی ہو. تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی. انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیے، اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ جاری رہے. تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں. اب دیکھیں نا، یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں، یعنی یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو ایک پراپرٹی ٹائکون کو کے اکاؤنٹ میں، اس کی رقم ضبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھجوا دی، اور اس کے مقابلے میں یعنی 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، اور 5 ارب روپے کی 400-450 کنال اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام رجسٹرڈ کرائی. اور القادر ٹرسٹ میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب خود ہیں اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے. یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا، اور پھر اس کے بعد 250 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے. اب فرا گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز فیملی ممبر، اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سیکورٹی نہیں تھی. اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں، باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ وہاں باہر رقم جمع کی جا رہی ہے. جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم کر رہا تھا، جعلی ماتم، اس وقت وہ فرا گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی. وہ باقاعدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں، ان ڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنس ہیں. تو اتنا 2 نمبر آدمی جو ہے
وہ جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تقریر اور جھوٹا جو ہے وہ موقف، اور آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا. یہ کہہ دے کہ جی وہ رجسٹری جعلی ہے، القادر ٹرسٹ جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی، کہے نا. یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا. توشہ خانہ سے جو چوری کی ہے، اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ رسید جو اس نے جعلی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا سارا ثبوت سامنے آ گیا. ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ وضاحت ہے یا اس کی یہ وضاحت ہے، بات ہی نہیں کی. اور ڈٹھائی کا عالم دیکھیں کہ یہ آج سے 3 روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی، کوئی میرے خلاف کوئی کرپشن ثابت تو کرے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا عدالت میں آ کے. ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے، لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا. یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو، اپنے الزامات کا جواب دے. عدالت اسے بری کرتے ہم تسلیم کریں گے، اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بھگتے، سزا لے. یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا، یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں اور اتنے 100 بندوں کو جو ہے وہ میں جیلوں میں ڈال دوں. تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو سامنے آئے، آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے، اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے. اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی اس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی ہے، اس کی سزا نہیں بنتی، تو ٹھیک ہے. اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا، ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا. رانا صاحب ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کا جو جواب دیا بڑا ڈیٹیل سے، تو کل بلاول بھٹو نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، آپ جو گوگی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے انتہائی دوست اقبال چجر صاحب کی بہو ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا، تو اس کو آپ ہی کے دور میں ECL سے نکال کے باہر بھجوایا گیا، تو اس کو واپس لے آئے آپ؟ نہیں، وہ ECL سے نکال کے نہیں اس کو باہر بھجوایا گیا، وہ فرار ہوئی ہے اور اللیگل مین سے وہ باہر گئی ہے. جہاں تک اس کا کسی کی بہو ہونے کا تعلق ہے، دیکھیں جی وہ کسی کی بہو بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، بھانجی ہوگی، بھتیجی ہوگی، رشتہ دار ہوگی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو پیسہ کمایا ہے، نہ اس نے سسر کو دیا ہے، نہ چاچے کو دیا ہے، نہ مامے کو دیا ہے، ایک ہی کو دیا ہے، اور جس کی وہ فرنٹ مین تھی، اور وہ عمران خان ریاضی صاحب ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے.